اور 84 سے لے کے 86 جو ہے اس کو انشاءاللہ اکٹھا الیبوریٹ کروں گی، کیونکہ ٹاپک اکٹھا چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، نہ اپنے لوگوں کو جلا وطن کریں گے، اور اس امر کا اقرار کرنا اور گواہی دینا، وہ سارا ہم انشاءاللہ سمجھا کے ایکسپلور کرتے ہیں۔ آیا نمبر 84، بنی اسرائیل کی ان احکامات کی خلاف ورزی کی تفصیل جو ہے ڈیٹیلز شروع ہونے لگی ہیں۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے دماءکم خون اپنے۔ اچھا، یہ جو تسفکون ہے یہ ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ آگے آپ کو دماءکم مطلب خون سے ریلیٹڈ چیز ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ خون بہانے کے سینس میں آتا، نہ تم بہاؤ گے خون اپنے، ولا اور نہ تخرجون تم نکالو گے انفسکم نفس مطلب اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم تشہدون تم گواہی دیتے ہو۔ تسفکون سین فا کاف، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا سفاک ہے، بہت سفاک انسان ہے وہ، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو تم خون بہاتے ہو مطلب تم خون ریزی کرتے ہو، ٹھیک ہو گیا؟ اور دماءکم دال میم اور واو اس کا روٹ ہے، تمہارے خون، ٹھیک ہے؟ یہاں پر خون اپنے یا تمہارے خون، تمہارے لہو، اور یہ چونکہ جمع یہاں پہ آئی ہے تو اس کا جو واحد ہے وہ دمن ہوتا ہے۔ اب اس میں بورڈ پوائنٹس میں اگر آپ دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا، خون مت بہانا، اور دوسری بات مین کی گئی ہے کیا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو کیا نہ کرنا، جلا وطن نہ کرنا، مطلب ان کو اپنے جو ہے ان کے گھروں سے مت نکالنا۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے کیا اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو۔ تو اذ اخذنا میثاقکم، اب اس آیت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہودیوں سے خطاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پیریڈ میں جو ہے مدینہ میں یہ جو تھے نا ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ آپس میں بٹے ہوئے تھے نا، ان کے اندر کیسے تعصب تھا۔ تو مدینہ کے جو انصار ہیں ان کے دو بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ لوگ مشرک تھے، اور دہرے جاہلیت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا ٹائم پیریڈ تھا، تو اس میں ان کے درمیان کیا رہتا تھا، فائٹس رہتی تھی، جنگ و جدل جو ہے وہ ہوتا رہتا تھا۔ اب یہودیوں کے جو 3 قبائل ہیں وہ ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ پچھلے ہم جو 2 قبائل پڑھے ہیں ابھی میں نے جن کا ذکر کیا وہ ہے مدینہ کی، ٹھیک ہے؟ مدینہ کے انصار کے 2 بڑے قبیلے ہیں جن کی بات کی ہے، اوس اور خزرج۔ اب جن قبیلوں کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ہیں یہودیوں کے 3 قبیلے، بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور انہوں نے ان میں سے جو بھی قبیلہ، ہر قبیلے کے ساتھ انہوں نے ایک وہ جیسے ہوتا ہے نا ڈیفینس کا، دفاعی جو ہے معاہدہ کر رکھا تھا۔ جب کبھی بھی اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو ہر قبیلہ کا حلیف جو ہوتا تھا نا، جو اس کی فیور کر رہا ہوتا تھا، یہودی قبیلہ اپنے دوستوں کا ساتھ دیا کرتا تھا، اور اپنے جو بھی حلیف انصاری قبیلے کے ساتھ مل کر اس کے انصاری قبیلے کے خلاف اس کی مدد کرتا، جس کی مدد سے ہوتا کیا تھا کہ دوسرا یہودی جو قبیلہ ہے وہ بھی کر رہا ہوتا تھا۔ اس طرح سے یہودی قبیلے ایک دوسرے کو کیا کرتے تھے، قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ جلا وطن بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کا کیا کرتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے۔ پھر جب جنگ بند ہوتی تو جنگ کے فریقین جو ہوتے ہیں نا، آپس میں جو 2 جنگ کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے قیدیوں کو، مطلب جو قیدی بن کے اب ان کے پاس آئی ہیں نا، قیدیوں کو کیا کرتے تھے، یہ فدیہ دے کر چھوڑتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کر کے یہ جو نا قیدی چھڑوا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو یہ میثاق یاد دلایا ہے کہ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کہ تمہیں کیا کہا گیا تھا کہ تم بنی اسرائیل
मतलब कि तुम लोगों को ये अहद दिया गया था, तुम लोगों से बात की गई थी, तुम्हें पक्का पुख्ता वादा जो किया गया था तुम लोगों के साथ, वो ये था कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और क्या नहीं करोगे, अपने लोगों को घरों से नहीं निकालोगे। तुम अकरार तुम अन तुम तशहदून, तुमने इसका इकरार किया और तुम इसके गवाह बने। तो हर जो मुआहदे में दो फरीक होते हैं, एक फरीक अगर मुआहदा कर लेता है तो दूसरा भी मुआहदा उसके साथ करता है, और फिर दोनों ने क्या होता है, कौलो करार पर रहना होता है विटनेस के साथ। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल से अहद लिया तो उन्होंने इसका इकरार किया और इस पर जो है वो गवाह बने। फिर इसमें देखें कि इसी से आगे मामला जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि इनका थीम इकट्ठा है। थुम्मा फिर अंतुम तुम हाउलाई वही लोग हो, तख्तुलूना तुम कत्ल कर डालते हो, अंफुसकुम अपने नफ्सों को, व तुखरिजूना और तुम निकाल लेते हो, फरीकन एक ग्रोह को, मिनकुम तुम अपनों में से, मिन दियारिहिम उनके घरों से, तवाहरुना तुम चढ़ाई करते हो, अलैहिम उन पर, बिल इस्मी साद गुनाह के, वल उदवानी और ज्यादती के, व इन और अगर, यअतूकुम वो आए तुम्हारे पास, उसारा कैदी बनकर, असीर उनकी जमा है, ठीक है, कैदी बनकर, तुफादूहुम तुम फिदिया देकर छुड़ाते हो उन्हें, वाहुआ हालांकि वो मुहर्रमुन हराम किया गया था, अलैकुम तुम पर, इखराजुहुम निकालना उनका, अफतुमिनूना क्या फिर तुम ईमान लाते हो, बिबादी बाद हिस्से पर, अल किताबी किताब के, व तकफुरून और तुम कुफ्र करते हो, बिबादी साथ किताब के, फमा तो नहीं जज़ाउ बदला, मन उसका जो यफ़अलु करता है, ज़ालिका ये, मिनकुम तुम में से, इल्ला मगर, खिज़्युन रुसवाई, फिल हयाती जिंदगी की, दुनिया दुनिया की, व यौमा और दिन में, अल क़ियामती क़यामत के, युरद्दूना वो लौटाए जाएंगे, इला तरफ अशद्दी किस तरफ, शदीद तरीन, अल अदाबी अदाब के, वमल्लाहु और नहीं अल्लाह, बेगाफिरिन गाफिल, अम्मा उससे जो, तअमलून तुम अमल करते हो। तो यहाँ पर फिल हयाती है, जिंदगी किसकी बात हो रही है, दुनिया की जिंदगी की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें रुसवाई अभी अभी करंट अगर टाइम पीरियड आप देखें तो क्या ये हमारी दुनिया की जिंदगी में मुसलमानों का कौन सी चीज जो है वो मुकद्दर बनी हुई है, अगर आप इस रुसवाई को जहन में रखें। तो बहरहाल इसको देखते हैं इंशाल्लाह कि इस आयत से हमारे लिए क्या अखज़ हो रहा है। फिर मतलब कि इस पूरी आयत को अगर देखें तो फिर तुम ही तो हो जो कि अपने लोगों को अपने आप कत्ल करते हो और अपने एक ग्रोह को उनके घरों से बाहर निकालते हो, ठीक है, और उन पर गुनाह और जुल्म के साथ क्या करते हो, चढ़ाई करते हो। और अगर वही लोग, मतलब जो गैर कौमों की बात भी साथ में हो रही है, जैसे आप ब्रैकेट्स में रखें तो, कैदी होकर तुम्हारे पास आते हैं तो तुम क्या करते हो, फिदिया देकर उनको छुड़ा लेते हो, हालांकि तुम पर उनका निकाल देना ही क्या था, हराम था। पहले पहला स्टेप ही अगर इख्तियार ना किया जाता तो आखिरी स्टेप पे आने की जरूरत क्या थी। फिर तुम क्या करते हो, तुम किताब का कुछ हिस्से पर जो है वो ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो। फिर जो तुम में से ऐसा करे जो ये कर रहे हैं उसकी सजा यही है कि वो दुनिया में रुसवा हो और क़यामत के रोज भी उसको सख्त अदाब में डाला जाए। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे गाफिर नहीं है। ये जो तज़ाहरुना है इसमें मुज़ाहरा मतलब तुम आपस में मदद करते हो। उद्वान जो होता है आइन दाल वाव से पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं, इसे हद से बढ़ना होता है, जुल्म और ज्यादती इसमें इंक्लूड हो जाती है। वो सारा मैंने बताया आपको ये कि ये जमा है, गिरफ्तार होकर आते हैं या कैद में जो लोग होते हैं जो किसी जंग के नतीजे में, या फिर गिरफ्तार होना भी इसी सेंस में आता है, तो ये असीर उनकी जमा है। जहां तक तो फादूहुम की बात है, फा दाल और या इसका जो है वो रूट है, तो फिदिया देना मतलब कि तुम फिदिया देकर उनको कैद से छुड़वाते हो, मतलब किस चीज से छुड़वाते हो, कैद से छुड़वाते हो। तो खिज़युन खा जा और या जो है जिल्लत इसमें आ जाती है, इसमें खुआरी आ जाती है, इसमें रुसवाई भी आ जाती है। युरद्दून रा रा दाल दाल और ये रद्दुन से है, मतलब कि वो लौटाए जाएंगे। तो अभी इस चीज को हम देख के आ गए कि ये जो दो कबीले औस और खजरज के थे, फिर तीन जो है वो यहूद के, बनु कैनुका, बनु नदीर और बनु कुरैजा थे।
تو یہ آپس میں جو طرفدار اور حامی تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان جو جنگ و جدال جو ہے وہ جاری رہا کرتا تھا. تو جنگ میں دونوں طرف کے یہودی بھی ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جاتے، اور موقع پا کر وہ ایک دوسرے کو گھروں کو بھی اجاڑ دیتے تھے. پھر آپس میں یہ کرتے تھے کہ مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیتے تھے، ان کو ان کے جو جہاں وہ رہ رہے ہوتے تھے وہاں سے بھی نکال دیا کرتے تھے. جب لڑائی رک جاتی تھی تو فریق جو مغلوب کے قیدیوں کو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور ہم میں سے کوئی قید ہو جائے تو ہم اس کو فدیہ دے کر چھڑا لیں. لیکن اب بات یہ کی گئی ہے کہ جب تم سے پہلے پوائنٹ پہ ہی یہ پرومس لیا گیا ہے کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، تم ایک دوسرے کو جلا وطن بھی نہیں کرو گے، یہ کتنی پھر آگے عجیب بات ہے کہ اگر یہ جلا وطن کیے ہوئے لوگوں میں سے کوئی شخص دوسری قوم کے ہاتھوں قید ہو جائے تو تم اسرائیلی کا آزاد کروانا ثواب جانتے ہو، اس کو مال کے بدلے قید سے رہائی دلاتے ہو، حالانکہ تم ان کو جلا وطن کرنے کے حکم سے انکار کرتے ہو. پھر تم میں سے کوئی بھی ایسا کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہو اور ذلیل ہو، اور قیامت میں بھی وہ سخت عذاب میں مبتلا ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے کچھ بھی غافل نہیں ہے. تو یہ جی ہمارے پاس اس آیا کی جو ہے وہ ڈسکرپشن تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا خاص طور پر کہ تم لوگوں نے کیا کیا نہیں کرنا. سب سے پہلے پوائنٹ پر یہ کہا گیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنوں کو گھروں سے نہیں نکالے گے، اور تم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہو، قتل کرتے ہو، گھروں سے بھی نکالتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کی مدد بھی کرتے ہو. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہ مدد کبھی قتل کی صورت میں ہوتی تھی، کبھی گھر بار جو ہے لوٹنے کی صورت میں ہوتی تھی. اور اب جو وہ قیدی بن کر آ گئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما رہے کہ قتل و غارت گری، یہ لوٹ مار جو کے بعد جو جنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے کے جو لوگ جنگی قیدی بناتے ہو ان کو فدیہ دے کر آزاد کرواتے، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا. تو تم لوگ کیا کرتے ہو پھر کہ تم بعض حصے پر ایمان لا رہے ہو اور بعض پر نہیں لا رہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو آرڈرز ہیں ان میں بعض حصوں پر ایمان لے آنا اور بعض کی جو ہے احکامات کی کیئر بھی نہ کرنا اور ان کو اہمیت نہ دینا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ سارا کچھ مطلب مثلا قتل ہو گیا اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا ہو گیا، یا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنے کی بات ہے، تو یہ شریعت میں تو حرام ہے. ان کاموں کا انہوں نے کھلے عام ارتکاب کیا، اور پھر جب فدیہ دے کر چھڑوا لیتے تھے تو یہ کہتے تھے ہم جو ہیں وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم مان رہے ہیں. اب جو پچھلے احکامات کی کیئر کی ہوتی تو چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی. تو ایمان کس چیز کا تقاضا ہم سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے، جس سے رب تعالیٰ کی ذات نے رکنے کا کہہ دیا اس سے رک جایا جائے، اور جو کرنے کا کہا ہے وہ کیا جائے. تو اس میں آپ کے سامنے یہ والی آیا جو ہے میں نے 85 ایکسپلین کر دی. اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آیا نمبر 86 کی طرف، اور پھر تھوڑا سا اینڈ میں سب کو سم اپ کر دیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی الحیات زندگی الدنیا دنیا کی بالآخرتی بدل آخرت کے فلا تو نہ یخففو ہلکا کیا جائے گا. یہ جو فا سے ہے یہ، ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے خفیف کوئی ہلکی چیز ہوتی ہے نا، اور اگر اسی کو مؤنث کر لیا جائے تو خفیفتن ہے، تو یہ خففو جو ہے ہلکا کرنے سے ہے، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. تو اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ شین یا را اشتراو کا روٹ ہے، اور یہ خریدنے اور بیچنے دونوں کے میننگ میں آتا ہے، لیکن یہاں پر بات کیا ہے، یہاں پر خرید کی صورت میں بات ہو رہی ہے. اور یخففو خا روٹ ہے اس کا، مطلب اس کوئی کمی نہ کی جائے گی. ہلکا کرنے سے مطلب ہے کہ کوئی کمی نہ کی جائے گی کس چیز میں. اب یہ جو یہاں پر آیت ہے ان کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو قیامت کی ذرا پرواہ نہیں ہے، اور انہوں نے آخرت کے عیش و آرام کے بدلے کیا کیا ہے، دنیا کے حصول کو مقدم جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا خرید لی ہے، دنیا کی زندگی.
آخرت کے بدلے میں. ٹھیک ہے, تو اب ان کے اوپر جو ہے کسی قسم کا بھی عذاب جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کم نہیں کیا جائے. یہ لوگ احکام خداوندی کو کیا کرتے ہیں, پس پشت ڈال دیتے ہیں. امانت و دیانت میں یہ کوئی کیئر نہیں کرتے کہ یہ امین بن رہے ہیں یا دیانتدار بن رہے ہیں یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی صفات تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی نشانیاں تھیں, آپ کی نبوت کی تصدیق, آپ کا دنیا میں آنا اور آپ کی ہجرت کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں ون آفٹر دا ادر کس میں تورات میں موجود تھیں اس کے اندر یہ, مگر یہ سب ان چیزوں کو چھپاتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے. یہی لوگ ہیں, یہ انہی کی بات کی, یہی لوگ ہیں. ہم کبھی کبھی اس کانٹیکس میں بات کرتے ہیں نا, تم وہی ہو نا جس نے یہ کیا تھا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نشانیاں مینشن کی گئی تھی کتاب میں, ان سب کو چھپایا. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے کہ تم وہی لوگ ہو نا, تم یہ کام کر رہے ہو, تو تم کیا ہو, مطلب تمہارے اس چھپانے کی وجہ سے تم لوگوں نے کیا کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. بس یہی لوگ ہمیشہ کیا ہے, عذاب میں مبتلا رہیں گے. ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی, اور نہ ہی ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرے گا, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے, مطلب ان کی کوئی بھی مدد نہ کر سکے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کے احکامات پورے کے پورے لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کسی بھی صورت کمی کرنے والے نہ بنیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صدقے دل سے قرآن و سنت کے تمام احکامات کو لینے, ان کو جذب کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.